بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. دبیر پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی پچھلے دو پروگراموں میں دبیریت پر بھی بات کی گئی اور استعاروں پر بھی بات کی گئی. مرثیوں کا بھی ذکر ہوا، رباعیوں کا بھی تذکرہ ہوا. ڈاکٹر صاحب سے آگے اس پروگرام میں مرزا دبیر کی شاعری پر ہی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی، مجتہد نظم مرزا سلامت علی دبیر پر گفتگو جاری ہے. یقیناً ایسا نابغہ روزگار جس نے مضامین نو کے انبار لگا دیے اردو ادب میں، بہت مشکل سے ملے گا. ہم گفتگو کر رہے تھے اصغر رضوی صاحب کہ دبیریت کیا ہے. اب ایک گردش چشم ہے، بالکل آنکھ کی جو مومنٹ ہے. جی ہاں. جب دبیر لکھتے ہیں کیوں مد نظر چشم کو گردش ہے ہر ایک بار، پہلو کو بدلتے ہیں مگر مردم بیمار. ابرو کے قرینے سے کھلا چشم کا اسرار، ہے نور کے گہوارے میں عیسیٰ خوش اتوار. یا پنجے مریم کہوں پنجے کو پلک کے، گہوارے میں عیسیٰ کو سلاتی ہیں تھپک کے. کیا کہنے. ہم کو چاہیے کہ ایسے اشعار پر فکری طور پر، ادبی طور پر، علمی طور پر اردو کی جو وسعت ہے تولیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے شعر کہنے والے خال خال ہیں. بالکل حقیقت. یہ افسوس کی بات ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر بر صغیر میں پیدا ہوا. اگر مرزا سلامت علی دبیر ایران میں پیدا ہوتا کیا کہنے. تو آج کم از کم 4000 کتابیں ایران دنیا کو پیش کر دیتا. ہم نے نہ صرف مرزا سلامت علی دبیر کے ساتھ انصاف کیا، بلکہ ہم نے اردو ادب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہ سلامت علی دبیر جو کہتا ہے شاکر ہو دبیر آل نبی کی ہے یہ تائید، تازہ ہے یہ سخن اور تازہ ہے تمہید. دزدان مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، تو مجتہد نظم ہے فرض ان پہ ہے تخلید. وہ دبیر جس کی وفات کی تاریخ بھی اسی کے مصرے سے نکلتی ہے. مرزا دبیر کا مصرع ہے تحصیل سعادت کو دبیر آیا ہے، اس سے 1292 ہجری نکلتے. یہ بھی بتا دوں اور ایک دبیر کی تاریخ انہی کے مصرے سے نکلتی ہے، وائے جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، جو انیس کا مصرع ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ موازنے میں، موازنے انیس و دبیر میں حضرت شبلی نعمانی نے دبیر سے انصاف نہیں کیا. وہ صحیح ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہر ایک شاعر کے پاس بلند اور پست شعر موجود ہیں. خود خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں لکھا گیا بلند سے بلند اور پست سے پست شعر موجود ہے. در ید بیضا ہمیں انگوش تھا ایک دست نیز. بے دل نے کہہ دیا
کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی پوری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں. موسیٰ کون؟ وہ کلیم اللہ. موسیٰ کون؟ وہ اولو العزم پیغمبر. موسیٰ کون؟ وہ عظیم نبی. ان کے ہاتھ کی انگلی بھی ایک چھوٹی، ایک بڑی، ایک موٹی، ایک پتلی ہے. تو کس طریقے سے ایک شاعر جس نے 1,23,000 شعر لکھے ہیں، پورے اشعار ایک ہی معیار کے ہوں. لیکن موازنہ پڑھنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ مولوی شبلی نعمانی نے 16 یا 17 مرثیوں سے بعض شعر لیے، جبکہ دفتر ماتم کی 20 جلدیں اس وقت تک نول کشور سے شائع ہو چکی تھیں اور تقریباً 350 مرثیے، سلام اور ہزارہا رباعیات موجود تھیں. بالکل. تو ایک تو نمونہ برداری، جس کو سیمپلنگ کہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوئی. دوسرے یہ کہ اس مرثیے سے وہ ضعیف شعر اٹھائے گئے. اور تیسرے جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض غلط مصرے اور شعر دبیر سے منسوب کر دیے گئے. بالکل. جیسے کہا گیا کہ میر انیس نے کہا، یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. دوسری طرف لکھتے ہیں کہ ادھر مرزا دبیر کہتے ہیں فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں. بھائی فرمایا میں حسین علیہ السلام ہوں، آپ دفتر ماتم کی 20 جلدوں میں دکھا دیجئے، نہیں ملے گا. یہ آپ کے قدیر الدولہ کا شعر ہے، یہ مرزا سلامت علی دبیر کا نہیں ہے. زیرے دیکھو پھر بتاتے ہیں کہ میر انیس کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، اور اس کا تقابل کیا جاتا ہے دبیر سے کہ زیر قدم والدہ فردوس اولا ہے. بھائی زیر قدم والدہ فردوس اولا ہے، یہ قدیر الدولہ کا شعر ہے. اماں کی اطاعت نہ کروں میں تو خطا ہے، زیر قدم والدہ فردوس اولا ہے. زینب کا ادب والدہ صاحب سے سوا ہے، بیٹا مجھے اپنا پھوپھی اماں نے کہا ہے. تو جانتا ہے مجھ پہ جو احسان کیے ہیں، پالا بھی ہے اور بیٹے بھی قربان کیے ہیں. تو یہ اشعار قدیر الدولہ کے اشعار ہیں، ان کا کیا ربط ہے؟ تو بتانے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. ایک جگہ کہتے ہیں شبلی نعمانی، انصاف کہاں سے ہو کے دل صاف نہیں ہے. کیا کہنے، دل صاف کہاں سے ہو کے انصاف نہیں ہے. کہتے ہیں یہ اس شعر کو گورکھ دھندا کہا ہے انہوں نے. تو میں کہتا ہوں ذوق کا شعر دیکھ لیجئے. بے محبت نہیں ہے ذوق شکایت کے مزے، بے شکایت نہیں ہے ذوق محبت کے مزے. یہ تو شعر اور اچھا ہو جاتا ہے جب تکرار سے یہ صنعتیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دبیر کے ساتھ موازنے میں انصاف نہیں ہوا. موازنہ عموماً اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ دونوں شاعروں کے عمدہ ترین اشعار کا ایک دوسرے سے تقابل کریں. پہلے تو تقابل نہیں ہو سکتا شاعروں میں. جس طریقے سے موز اور نارنگی اور آم کا تقابل نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے ذائقے پر موجود ہے. مرزا دبیر کی آپ معراج نامے کو دیکھ لیں. معراج نامہ مرزا دبیر کا جو ملکہ ممتاز الدولہ کی فرمائش پہ لکھا گیا، اتنا خوبصورت ہے کہ بیان سے باہر ہے. کبھی اس کا ذکر نہیں ہوتا. شبلی کے جو پیمانے ہیں، شبلی نے بہت کام کیا. 57 سال عمر پائی اور 57 انجمنوں سے زیادہ کام کیا. اگر
شیر العجم میں جو مولوی شبلی نعمانی نے پیمانے بنائے ہیں ان سے اگر ہم مرزا دبیر کی مثنویوں کی ارزش یابی کریں تو معلوم ہوگا. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جو اس میں حسن ترتیب ہونا چاہیے، اس میں ہیرو کا کیریکٹر ہونا چاہیے، اس میں کیریکٹر کا اتحاد ہونا چاہیے، اس میں واقعہ نگاری ہونا چاہیے. تو یہ جو پیمانے جو بنائے گئے ہیں ایک اچھی مثنوی کے لیے، اگر اس کا ہم مرزا دبیر کی مثنویوں کے ساتھ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بہترین مثنویاں لکھی ہیں. کیا کہنے. یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دبیر نے وہ کام کیا ہے جو بہت سے شعراء نہیں کر سکے. سادے سے سادہ شعر بھی لکھے اور جدتیں بھی کی. جیسے مرزا دبیر کا مرثیہ غیر منخوط مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہر علم سرور اکرم ہوا تالے، وہ مہر صبح مہر سحر کم ہوا تالے، ہر ماہ مراد دل عالم ہوا تالے، ہر گام علمدار کا ہمدم ہوا تالے، عکس علم و عالم معمور کا عالم، گہ ماہ کا گہ مہر کا گہ تور کا عالم. یہ مطلب پڑھ رہا ہوں، پورا مرثیہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بعض سلام کہ اربعین کے سوگوارو الوداع، آخری مجلس ہے یارو الوداع، یا چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند. تو کئی چیزیں جو دبیر کے پاس ہیں. دبیر نے مثنویاں لکھی ہیں چھوٹی چھوٹی. حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقع شہادت کو مثنوی سے اتنے کثیر اور پرگو شاعر ہیں کہ ان کے فرزند میر جعفر اوچ، محمد جعفر اوچ کہتے ہیں کہ فیض آباد میں ایک نواب صاحب ہر سال بلاتے تھے، اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں فیض آباد اور لکھنؤ میں کوئی ٹرین وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، تو پالکی پہ انہیں لے جایا جاتا تھا. تو جب واپس ہو رہے تھے تو نواب صاحب نے کہا کہ میں ہر چہاردہ معصومین کی ولادت اور جو شہداء ہیں ان کی شہادت پر جشن و مجلس بپا کرتا ہوں، آپ مجھے چھوٹے چھوٹے مرثیے یا قصیدے لکھ دیں تو ممنون ہوں گا. یہ خواہش کی. پالکی میں سوار ہو کر لکھنؤ آئے. بیٹا کہتا ہے لکھنؤ پہنچنے تک ہر ایک معصوم کے لیے جشن اور مرثیہ، قصیدہ اور مرثیہ لکھ کر ان لوگوں کے ہاتھ تھما دیا جو پالکی واپس لے جا رہے تھے، اور کہا نواب صاحب کو دے دیں. اتنے پرگو شاعر تھے. اور حیات دبیر میں بھی ہے کہ اب جہاں پہ لیٹتے تھے وہاں پہ جو تھے وہ لکھنے والے موجود ہوتے تھے. 6 مرثیے ایک ساتھ میں لکھواتے تھے. یقین بہترین، بہت ہی پرگو الہامی شاعر تھے. بالکل. تو اب لہجہ الگ تھا. اب سراپا حضرت علی اکبر کا تو سب جانتے ہیں کہ یہ حسین شہزادہ پیغمبر اکرم کا صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، شکل میں مشابہ تھا، اسی لیے شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. تو اب جب ان کا سراپا لکھ رہے ہیں، کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے، کوئی پکارا کہ یہ دبدبے میں حیدر ہے. کیا کہنے. دیکھ رہے ہیں آپ، اور بہترین کہنے کا انداز دیکھیے. کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے. جس نے، جو صحابی نے پیغمبر اکرم کو دیکھا تھا، جب حضرت علی اکبر کو دیکھا، کہا کسی نے کہ لاریب یہ پیمبر ہے، کوئی پکارا کہ یہ دبدبے میں حیدر ہے. کہا کسی نے کہ نور خدا مجسم ہے،
یہ افتخار سلیمان و نوح و آدم ہے، عجب ضیاء ہے، عجب نور ہے، عجب طلعت، بدن میں حلہ نور خدا کا ہے قلعت۔ کیا الفاظ ہیں، الفاظ جو جڑے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ دہن میں نام خدا کیا زبان ہے روشن، زبان شمع ہے اور طاق نور ہے یہ دہن، خوشا و عارض و دو ابروئے جبین سعید، یہ 14ویں کے ہیں دو چاند وہ ہلال دو عید، چمک و قال کی روئے پورے بے آب و تاب میں ہے، کہ ہے سبھوں کو یقین چاند آفتاب میں ہے۔ کیا کہنے، میں سراپائے حضرت علی اکبر پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے دبیریت۔ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور لوگ نہیں جانتے کہ ایک چھوٹی سی مثنوی لکھی جس میں چہاردہ معصومین کی ولادت، مقام ولادت اور ان کی شہادت ہے۔ 2-3 شعر سن لیجئے، ایسی نظم، ایسی آپ کے جو ہے مثنوی ہمارے پاس نہیں۔ جبکہ پیدا ہوئے محبوب خدا وند ازل، جمعہ تھا 17 ماہ ربیع الاول۔ یعنی کہ اگر کسی کو یہ شعر یاد ہو جائے تو وہ حضور سرور کائنات کی ولادت کے دن کون سا دن تھا اور کون سی تاریخ تھی یاد ہو جائے۔ کیا کہنے، جبکہ پیدا ہوئے محبوب خداوند ازل، جمعہ تھا 17 ماہ ربیع الاول، روز رحلت کی آیا ہیں یہ حدیثوں سے خبر، 28 کو سفر کی کیا دنیا سے سفر۔ ایک شعر، بالکل 2 شعر میں، ایک شعر میں ولادت، ایک شعر میں وفات۔ 20 ماہ خوش انجام جمادی الآخر، خلق دنیا میں ہوئی بنت رسول طاہر، درد پہلو شکستہ سے ہوئی جب آخر، تھا وہ روزے سوم ماہ جماد الآخر۔ کیا کہنے، گھر میں اللہ کے پیدا ہوئے جب شیر الہ، 13ویں ماہ رجب کی وہ ہے سبحان اللہ، حال تاریخ شہادت کا کروں کیا ارقام، قول مشہور ہے 21 ماہ سیام، ہے روایت کے شب نیم ماہ رمضان، حسن سید ابرار ہوئے زیب جہان، 28 تھی سفر کی کہ سوئے باغ جناں، حسن پاک ہوئے گلشن دنیا سے رواں، حال پیدائش شبیر سنو یارو نویں، ماہ شعبان تھا شب جمعہ تھی تاریخ سوم، آہ تاریخ شہادت میں کروں کیا مذکور، 10 ماہ محرم ہے جہاں میں مشہور۔ ہر ایک امام کی، اور یہی نہیں بلکہ اس پر یہ سنیے کہ امام مظلوم کی مناجات جو میں سنانا چاہتا ہوں، کہ میں کہہ رہا تھا کہ دبیر کے پاس انیس ہے لیکن انیس کے پاس دبیر نہیں ہے۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے، یہ دیکھیے، آپ سنیں گے یہ مناجات جو امام مظلوم عاشور کے دن ظہر کے وقت اپنے معبود کے وعدہ وفائی کے زور میں کر رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوگا کہ انیس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ مرزا دبیر کی آپ کے مناجات امام مظلوم ہے۔ یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار، دل فدا جان فدا روح فدا سر بھی نثار، علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار، تجھ پہ باخر بھی نثار عابد مستر بھی نثار، میں نے جو کچھ تیرے دربار سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ ابا سے دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت میں خیانت نہ ذرا اے داور، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی۔ آخری بند دیکھیے، تو شہنشاہ شہنشاہوں کا ہے بار خدا، ہیں برابر تیری درگاہ میں سب شاہ و گدا، خاطرے عاشق جانباز ہے البتہ سوا، اے خوشا حال کے مجھ سے ہو تیرا عشق ادا، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، حلق پر تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا
دل میں تیری یاد رہے، کیا لب پر کہنے۔ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد رہے، یہ ہے مناجات دبیر جو امام حسین کی لکھی ہے، کیا اس سے بہتر، اس سے پر اثر۔ اس طرح سے اردو ادب کے شاہکار نظم جو عرفانی اور عرفانی جذبوں سے ہے، کیا ان اشعار کو ہم ایک بندے کی اپنے معبود کے سامنے جو آپ کے عرفانی، جو عاشقانہ، جو مناجاتی، جو تصوفی خیالات ہیں، ہے ایسی مثال؟ میں نہیں سمجھتا کہ اردو ادب میں ایسے اشعار موجود ہیں جو بندے اور معبود کے عرفانی اس رشتے کو استوار اور آگے کریں۔ تو دبیر کو پڑھنا پڑے گا، دبیر سے استفادہ کرنا پڑے گا، دبیر سے انصاف کرنا پڑے گا، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اردو ادب کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دبیر کے ایک مارکہ آرا مرثیے کے 2-3 بند، ارشاد۔ اور ڈاکٹر صاحب بہت محظوظ ہوں گے، آپ کے کس شعر کی آمد ہے واہ، کہ رن کانپ رہا ہے۔ کیا لہجہ ہے! رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، واہ واہ، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سبحان اور اللہ۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، اور جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، اور تبلو دوہلو بوخ کو سکتا ہوا ڈر سے، سبحان اللہ۔ ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، سبحان اللہ۔ خنجر گرے، بھائی زبان دیکھیے کہ خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، واہ۔ تائب ہوئے مریخ و زحل فتنہ شر سے، واہ۔ اور خورشید و مہ نو نے کہا چرخ بری پر، واہ، اب کھول کے رکھ دو سپرو تیغ زمیں پر۔ یہ زبان، یہ بیان، یہ شاعری، یہ گفتار، شمیم امروہی نے تو اپنی زندگی بھر اپنے آپ کو دبیریہ کہلایا، اور میرے خیال میں اگر آپ کو پتا ہو کہ اسی زمین میں، اسی مرثیے کی زمین میں انہوں نے کس تیغ کی دہشت سے جو ہے وہ مرثیہ لکھا۔ بہرحال ان 3 پروگراموں میں ہم نے کوشش یہ کی کہ دبیر کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اور جو دبیریت ہے اس کو آپ کے سامنے لایا جا سکے۔ میں بہت احسان مند ہوں ڈاکٹر صاحب کا، کیونکہ یہ جتنے بھی موضوعات ہم نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیے، اس پہ میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی کم بات ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑا میرے خیال میں ایک ادبی خدمت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی، کہ آپ نے ان موضوعات کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے شمیم امروہی فرزدق ہند کا ذکر کیا، انشاءاللہ ان کے سلام وغیرہ پر بھی ہم بات کریں گے، یہی نہیں بلکہ ان کے آپ کے وہ تو جد تھے، نسیم امروہی پر بھی بات چیت ہوگی۔ بالکل۔ یعنی دبستان دبیر، اس وقت میں عرض کروں کہ انیس کی نسبت دبیر کے مرثیے زیادہ پڑھے جاتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبیر کے پاس جو مرثیوں میں بین کا اثر ہے، سوز للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، یہ کہنے والا دبیر ہے۔ تو جب دبیر نے سبز منڈی میں یہ شعر پڑھا تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنا سر ستون سے ٹکراتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے کہ زینب جو علی کی بیٹی ہے وہ شمر سے بھیک مانگ رہی ہے، اور خون اگل کر مر جاتا ہے۔ مرزا دبیر نے پھر کہا کہ ایسے شعر جو میرے سننے والے، جو عاشقان اہل بیت اور محمد و آل محمد کے جو عاشق ہیں برداشت نہ کر سکیں گے، تو پھر ایسے شعر نہیں کہے۔ تو وہ دبیر جو انیس کی طرح، اور جو انیس کو خدا سخن مانتا ہے، وہ جو رسائی ادب کی دونوں آنکھیں ہیں، ہمارے لیے یہی آنکھیں ہیں جو ہم ان کے آنکھوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور اسی سے دنیا آپ کے رسائی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام ایک مارکہ آرا جملے سے کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا، کہ دبیر کے پاس انیس ہیں، انیس کے پاس دبیر نہیں۔ دبیر نہیں۔ یہ ایک جملہ
میرے خیال میں پوری دبیر پر تحقیق کی جانے والی 1000 صفحے کی ایک کتاب سے زیادہ وہ خط رکھتا ہے کہ دبیر کے پاس انیس ہیں، انیس کے پاس دبیر نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کو محظوظ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔